والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پائی۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنی ہدایت نیک اعمال کا بدلہ ضرور پائے گا، کہ جو ہدایت یافتہ ہوا، جس نے ہدایت کو پا لیا، نیک اعمال کیے، وہ اس کا اجر ضرور پائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو کر لے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود معروم رہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، جیسے ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ کی صورت میں۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں، جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے والے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور رب نے فرمایا، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد، اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں۔ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور رائے حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے۔ پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکام الہیہ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسولوں کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط ہم نے ہلاک کر دی۔
کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی، لہٰذا مکہ والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان امتوں کی طرح انہیں بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تمہارا رب کافی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا، لہٰذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرمانبرداروں کے لیے عظیم بشارت، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ العاجلہ، جلدی والی دنیا، یعنی جو صرف دنیا کا طالب گار ہو تو یہ تو ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دے دیا جائے اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے تھوڑا دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر ہم اسے تکلیف دیتے ہیں۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں رہا۔ اگر دنیا میں کافر کی مراد پوری کر دی جائے تو آخرت کی بدنصیبی اور شقاوت اس کے مقدر میں جب بھی ہے، تو جب کہ مومن کا حال اس سے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کرے تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہان میں مسلمان کامیاب ہوا۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ بالآخر اسے تو ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی انسان کے نصیب میں ہے، مقدر میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کرے یا فراغت سے۔ کہ انسان فکر مند ہو جائے دنیا کے لیے اور تمام تر توجہات دنیا کے پیچھے لگا دے تو تب بھی اس کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اس کے نصیب اور مقدر کے اندر ہے، اور یا فراغت سے۔ اور ایک ایسا انسان ہے کہ وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے، تب بھی اس کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنا اس کا مقدر اور نصیب ہے۔ اور کوئی شخص بھی اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اپنے نصیب سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اور کوئی اس دنیا سے اس سے قبل جانے والا نہیں۔ کسی کو موت اس سے قبل نہیں آنی جب تک اس کا لکھا ہوا رزق اس پر پورا نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا بندہ وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے۔ دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کسی کے لیے دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دے، یا انسان مال و متاع جمع کرتا ہے، نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اور اسی جد و جہد کے اندر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے اس کا آخری انجام ہو جاتا ہے،
اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جو مال اور متاع وہ جمع کر کے رکھتا ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں رہتا، پیچھے وراثت کے طور پر وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ دوسروں کی دنیا کے لیے اس نے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہ وہ آدمی ہے جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، اور ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کفار ہم سے زیادہ ترقی پذیر ہیں، وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑھائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین انسان کو رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی نعمت ہے، آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔